بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت 1971 سے 1977 تک کے پاکستان کے پولیٹکس اینڈ گورنمنٹ۔ ذوالفقار علی بھٹو 20 دسمبر 1971 سے لے کے 5 جولائی 1977 تک دو صدر پاکستان رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 20 ستمبر 1971 کو صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا۔ صدر ایوب خان کے خلاف سیاسی جماعتوں کی تحریکات کے دو مطالبے تھے: اول، پارلیمانی طرز حکومت کا قیام، دوسرا، براہ راست انتخابات۔ صدر ایوب خان نے سیاسی رہنماؤں سے مذاکرات میں دونوں مطالبات تسلیم کیے، لیکن نادیدہ قوتوں نے مارشل لا نافذ کر دیا۔ صدر یحییٰ خان کے لیگل فریم ورک آرڈر میں دونوں مطالبات تسلیم کر لیے گئے اور 1970 میں پاکستان میں پہلے عام انتخابات منعقد ہوئے، لیکن انتخابات کے نتیجے میں آئین سازی اور انتقال اقتدارات کی بجائے ملک دو لخت یعنی علیحدہ علیحدہ ہو گیا۔ مشرقی پاکستان کے علیحدگی کے بعد فوجی حکومت نے اقتدار 20 دسمبر 1971 کو پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد کر دیا، جنہوں نے صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے اقتدار سنبھالا۔ آئین سازی کے لیے 17 اپریل 1972 کو تمام پارلیمانی جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل 25 رکنی دستور ساز کمیٹی تشکیل دی گئی۔ دستور ساز کمیٹی نے 20 دسمبر 1972 تک اپنا کام مکمل کیا اور 2 فروری 1973 کو قومی اسمبلی میں بحث و منظوری کے لیے پیش کیا۔ 14 اگست 1973 کو آئین نافذ ہوا۔ 1973 کا آئین ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی اسلامی دفعات بھی پڑھ چکے ہیں، تو اب ہم صرف بات کریں گے جمہوری دور حکومت یعنی بھٹو حکومت کے خارجہ پالیسی کے چند اہم پہلو۔ ذوالفقار علی بھٹو نے برسر اقتدار میں آنے کے بعد خارجہ پالیسی میں تبدیل کی، یعنی خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے؟ فورن پالیسی، ایک ملک سے دوسرے ملک سے جو تعلقات قائم رکھتا ہے اس میں جو پالیسی ہوتی ہے اس میں تبدیلی کی۔ چین جیسے قابل اعتماد دوست سے تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوشش کی، تو دوسری طرف امریکہ اور روس سے بھی تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے سیٹوں اور دولت مشترکہ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ سب سے پہلے معاہدہ شملہ، بھارت سے تعلقات کی بحالی، جنگی قیدیوں کی رہائی اور دیگر معاملات طے کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے 28 جون سے 2 جولائی تک بھارت کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ذوالفقار علی بھٹو اور بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے درمیان شملے میں طویل مذاکرات ہوئے۔ 1971 میں پاکستان کی شکست کے بعد بھارت بہتر پوزیشن میں تھا، لیکن بھٹو صاحب نے بھارت کے تمام ناجائز مطالبات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا پاکستانی جنگی قیدیوں کو رہا کیا جائے اور ہائی تک ان سے جنیوا کنونشن کے مطابق سلوک کیا جائے۔ مسئلہ کشمیر کا فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کیا جائے۔ ابتدا میں بھارت کا رویہ جارحانہ تھا، لیکن آخر میں خاتون وزیر اعظم اندرا گاندھی اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان علیحدگی میں ہونے والی ملاقات میں تمام معاملات طے پا گئے اور دونوں ممالک میں باہمی تنازعات کو پرامن طریقے سے مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا فیصلہ ہوا۔ دونوں ملکوں کی فوجیں جنگ سے پہلے والی پوزیشن پر چلی گئیں اور جموں کشمیر میں دونوں فوجیں کنٹرول لائن کا احترام کریں گی۔ جنگی قیدیوں کی رہائی، پاکستان کا سب سے اہم ترین مسئلہ 90,000 قیدیوں کی رہائی کا تھا۔ اس کی وجہ سے ایک طرف سے پورا پاکستان پریشان تھا، دوسری طرف بھارت ان پر مقدمات چلانے کی دھمکیاں دیتا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 27 دسمبر 1972 کو بھارت کے جنگی قیدیوں کی یک طرفہ رہائی کا اعلان کیا اور جنگی قیدیوں کے انسانی مسئلے کو بین الاقوامی عدالت انصاف کے روبرو پیش کیا۔ بھارت کا کہنا تھا کہ شملہ معاہدہ کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ شملہ معاہدہ کے تحت فریقین باہمی مذاکرات سے معاملات طے کرنے کے پابند ہیں۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ دو طرفہ گفت و شنید کا مطلب کہاں سے نکل آیا کہ اگر باہمی مذاکرات کے ذریعے مسائل حل نہ ہوں تو ہم بین الاقوامی اداروں سے رجوع نہیں کر سکتے۔ تو بھارت نے اس مسئلے کو بنگلہ دیش سے متعلق قرار دیا اور بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کی شرط عائد کی لیکن بھارت بین الاقوامی دباؤ اور بھٹو صاحب کی مؤثر حکمت عملی کے باعث قیدیوں کو رہا کرنے پر رضامند ہوا۔ معاہدہ دہلی، 18 اگست 1973 کو دہلی میں پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس کے تحت پاکستان کے جنگی قیدیوں کی رہائی اور پاکستان میں مقیم بنگالیوں کی بیک وقت واپسی شروع ہوئی۔ بنگلہ دیش نے 195 جنگی قیدیوں پر مقدمہ چلانے کا اصرار کیا، لیکن فی الوقت اسے ملتوی کر دیا گیا۔ فروری 1974 میں پاکستان نے جب بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا تو بنگلہ دیش نے 195 قیدی بھی رہا کر دیے۔ اسلامی سربراہی کانفرنس 1974، 22 سے 24 فروری ذوالفقار علی بھٹو کے دور اقتدار کا ایک ناقابل فراموش واقعہ پاکستان کے دل لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد تھا۔ مسلم دنیا کے ساتھ خوشگوار تعلقات کا قیام پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول ہے، لہٰذا بھٹو حکومت نے مسلم دنیا
بالخصوص مشرقی وسطیٰ کے ممالک سے خصوصی تعلقات قائم کیے۔ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں عربوں کی حمایت کی اور اس مسئلے کے لیے انہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس اجلاس لاہور میں بلانے کی تجویز پیش کی۔ سعودی عرب کے شاہ فیصل نے اس تجویز کی حمایت کی اور پاکستان کو کانفرنس کے اخراجات میں بھی تعاون کی یقین دہانی کرائی، اور اس اسلامی سربراہی کانفرنس میں 37 ممالک کے سربراہان شریک ہوئے، جن میں سعودی عرب کے شاہ فیصل، مصر کے انوار السادات، لیبیا کے معمر قذافی اور بنگلہ دیش کے شیخ مجیب الرحمان بھی شامل تھے۔ اس کانفرنس سے ذوالفقار علی بھٹو کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوا۔ بنگلہ دیش کو 1974 میں اس پاکستانی اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی۔ اس میں دوست ملکوں کے کہنے پر بنگلہ دیش کو اسلامی سربراہی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی اور بنگلہ دیش کی الگ ملک کی حیثیت کو تسلیم کر لیا گیا۔ آزاد و غیر جانبدار خارجہ پالیسی۔ ذوالفقار علی بھٹو بین الاقوامی معاملات پر ایک اتھارٹی تصور کیے جاتے تھے۔ ان کا شمار پاکستان کی خارجہ پالیسی کے معماروں میں ہوتا تھا۔ بھٹو حکومت نے پاکستان کو امریکی تسلط سے نکالنے کی پالیسی اختیار کی، روس اور چین سے روابط میں اضافہ کیا۔ اقوام متحدہ تیسری دنیا کے ممالک نے بھٹو حکومت کے موقف کو تسلیم کیا، انہیں گروپ آف 77 کا صدر منتخب کیا۔ بھٹو کے ایک نعرے نے دنیا بھر میں پذیرائی حاصل کی کہ ایک نیا بین الاقوامی اقتصادی نظام تشکیل دیا جائے جس میں کمزور ملکوں کا استحصال نہ کیا جائے۔ ایٹمی پروگرام کا آغاز۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ہمارے ملک کے مایہ ناز سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو نہ صرف ہالینڈ سے پاکستان کو بلایا بلکہ ان کو ایٹمی پروگرام کی تکمیل کے لیے مالی اور دیگر تمام امور میں فری ہینڈ دیا۔ 28 مئی 1998 کو بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں میاں نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، لیکن اس کی کامیابی کی ابتدا کا سہرا ذوالفقار علی بھٹو کے سر پر ہے۔ انہوں نے فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کا معاہدہ بھی کیا، جس کو فرانس نے شدید امریکی دباؤ پر ختم کر دیا۔ بھٹو حکومت کے خاتمے کی وجہ بھٹو کا ایٹمی پروگرام اور اسلامی اتحاد میں ان کا بنیادی کردار تھا، کیونکہ امریکی وزیر خارجہ کسنجر نے بھٹو کو دھمکی دی تھی، اگر تم نے ایٹمی پروگرام بند نہ کیا تو انہیں عبرت کی مثال بنایا جائے گا۔ تحریک نظام مصطفیٰ۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات بالترتیب 7 مارچ اور 10 مارچ 1977 کو کرانے کا اعلان کیا۔ دراصل پاکستان پیپلز پارٹی انتخابی معاہدے کے لیے تیار تھی، جبکہ حزب اختلاف بظاہر غیر فعال منتشی نظر آتی تھی، لیکن 10 جنوری 1977 کو قومی اسمبلی کی تحلیل کے اگلے ہی روز حزب اختلاف کی جماعتوں کا پاکستان قومی اتحاد کے نام سے انتخابی اتحاد قائم ہو گیا۔ انتخابی مہم میں دونوں جانب سے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا گیا۔ پی این اے اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں کے جلسے عوامی حمایت کا مظہر تھے جو برابر دکھائی دے رہا تھا، اور انتخابات کے نتائج میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی۔ حزب اختلاف کو صرف 36 نشستیں حاصل ہوئیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی 155 نشستوں پر کامیاب رہی۔ قومی اتحاد نے نظام مصطفیٰ کے قیام، نئے انتخابات اور وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ نظام مصطفیٰ کے نعرے نے تحریک میں نئی جان ڈال دی۔ محدود مارشل لا اور ریاستی تشدد سمیت حکومت کے تمام حربے ناکام ہو گئے اور مذاکرات بالآخر حکومت مذاکرات پر مجبور ہو گئی۔ حکومت پاکستان قومی اتحاد کے درمیان مذاکرات کئی روز ہوئے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھی فریقین کے درمیان معاملات طے کرانے کی پرخلوص کوششیں کی گئیں۔ حکومت نے اپوزیشن کے تمام جائز مطالبات تسلیم کر لیے۔ بالآخر 4 جولائی کو سمجھوتے کے تمام مندرجات طے پائے، لیکن 4 اور 5 جولائی کی درمیانی شب اوڑ لائن کٹ گئی اور بری فوج کے سربراہ جنرل ضیاء الحق جو ہیں انہوں نے مارشل لا نافذ کر دیا۔ ضیاء الحق کا دور 1977 سے 1988۔ پہلے ہم نے پڑھا 1971 سے 1977 تک ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت تھا۔ اس کے دور حکومت کے بعد ضیاء الحق کا دور حکومت شروع ہوتا ہے 1977 سے 1988 تک۔ جنرل ضیاء الحق نے اقتدار سنبھالتے ہی آئین کو ختم کر دیا، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی تحلیل کر دی، مرکزی اور صوبائی حکومتوں کو برطرف کر دیا، اور اقتدار سنبھالنے کے تیسرے روز اسلام آباد سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے اسے ایک مسلمان سیاسی کا وعدہ قرار دیا۔ وعدے کے مطابق انتخابات اکتوبر 1977 میں ہونے تھے۔ 28 جولائی کو مارشل حکومت نے سیاسی قیدی رہا کی اور 14 اگست سے محدود سرگرمیوں کی اجازت بھی دے دی گئی۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا لاہور میں شاندار استقبال ہوا، جس سے ثابت ہوا کہ
غیر جانبدار انتخاب کی صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ بھرپور کامیابی حاصل کرے گی، لہٰذا احتساب کے نام پر انتخابات دوبارہ ملتوی کر دیے گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی گرفتاری۔ اب عوام کو دیکھ کے پتہ چل رہا تھا، عوام کے جوش و خروش سے سمجھ آ رہی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں پیپلز پارٹی ہی کامیاب ہوگی۔ تو ایک طرف جرنیلی ٹولے نے، دوسری طرف قومی اتحاد کے گروپ کو یہ منظور نہ تھا۔ جرنیلی ٹولہ کس کو کہا گیا اس میں؟ ضیاء الحق کے ٹولے کو ضیاء الحق کا کہا گیا ہے، اور دوسری طرف قومی اتحاد کا گروپ تھا، ان کو یہ چیز منظور نہ تھی، اور انہوں نے نواب محمد احمد خان کے مقدمہ قتل میں انہیں گرفتار کر لیا اور لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ چلا کر 5 ماہ کی عدالتی کارروائی کے بعد سزائے موت دی گئی۔ 6 فروری 1978 کو سپریم کورٹ نے ان کی اپیل مسترد کر دی۔ 4 ججوں نے سزائے موت کو بحال رکھا، جبکہ 3 نے انہیں بری کر دیا۔ 2 جج دوران سماعت ریٹائر ہو گئے۔ ریفرنڈم۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 4 اپریل 1979 کو پھانسی دی گئی۔ اس کو ہائی لائٹ کر لینا اپنے ریفرنڈم۔ 1 دسمبر 1984 کو جنرل ضیاء الحق نے قوم سے خطاب کر کے 19 دسمبر 1984 کو ریفرنڈم کرانے کا اعلان کیا۔ ریفرنڈم میں یہ ہوتا ہے کہ عوام سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ عوام سے پوچھا گیا کہ آپ جنرل ضیاء الحق کے اسلام نافذ کرنے کی کوششوں کی تائید کرتے ہیں، کہ آپ نظریہ پاکستان میں یقین رکھتے ہیں اور اس کے تحفظ کا خواہش مند ہیں۔ ہاں کی صورت میں جواب ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ووٹر نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ آئندہ 5 برس کے لیے پاکستان کے صدر ہوں گے۔ سرکاری اعلان کے مطابق ریفرنڈم میں 62.16% ووٹ ڈالے گئے، جن میں ضیاء الحق کو 97.71% ووٹ ملے۔ حالانکہ ذرائع کے مطابق پولنگ اسٹیشن ویران رہے، صرف 10% لوگ جو تھے وہ بیلٹ میں باکس بھرتے رہے، جن میں سے بڑی تعداد کم عمر بچوں کی تھی۔ عام انتخابات۔ جنرل ضیاء الحق 2 دفعہ انتخابات کو ملتوی کر چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کا انعقاد مثبت نتائج سے مشروط ہے۔ مثبت نتائج ظاہر ہے کہ مراد یہ تھا کہ انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کامیابی حاصل نہ کرے، لیکن منصفانہ انتخابات کی صورت میں ایسا ممکن نہیں تھا۔ ضیاء حکومت کی طرف سے ایک سال یہ نکالا گیا، انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر کرانے کا اعلان کیا گیا۔ 12 جنوری 1985 کے اعلان کے مطابق 25 فروری 1985 کو قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے۔ 207 نشستیں ٹوٹل تھیں۔ 28 فروری کو صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے۔ آئین کی بحالی۔ 10 مارچ کو صدر ضیاء الحق نے جنری طور پر آئین بحال کیا۔ 12 مارچ کو صوبائی اسمبلیوں کا اجلاس ہوا، جس میں سینٹ کے ارکان کا انتخابات بھی عمل میں آیا۔ 29 مارچ کو پہلا اجلاس ہوا، جس میں غلام اسحاق خان چیئرمین منتخب ہوئے۔ اب ضیاء الحق کے دور حکومت میں نفاذ اسلام کی جو کوششیں تھیں، اس میں انہوں نے شرعی عدالتوں کا قیام میں ملا، شرعی حدود کا نفاذ کیا، زکوٰۃ اور عشر کا نظام ہے، سود کا خاتمہ کیا، نماز کا اہتمام کیا، احترام رمضان آرڈیننس جاری کیا، عربی کی تعلیم کو لازمی قرار دیا، دینی مدارس بنائے، شریعت فیکلٹی قائم کی گئی، اسلامیات و مطالعہ پاکستان کی تعلیم کو لازمی قرار دیا۔ اچھا جی، 1985 میں انتخابات کے بعد وزیر اعظم محمد خان جنیجو کا دور حکومت شروع ہوتا ہے۔ محمد خان جنیجو نے 1985 میں جب قومی اسمبلی کے غیر جماعتی انتخابات ہوئے، 23 مارچ 1985 کو قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا اور ضیاء الحق نے آئندہ 5 سال کے لیے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ اس کے بعد محمد خان جنیجو نے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اب اس دور کے اہم واقعات۔ سیاسی جماعتوں کی بحالی۔ اگرچہ انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر ہوئے تھے، لیکن وزیر اعظم خان جنیجو نے محسوس کیا کہ سیاسی جماعت کے بغیر امور حکومت چلانا مشکل ہے، لہٰذا پارلیمنٹ میں سیاسی جماعتوں کی بحالی کا بل پیش کیا گیا، جو پارلیمنٹ کی منظوری اور صدر کے دستخطوں کے بعد نافذ کیا گیا۔ مارشل لاء کا خاتمہ۔ 1 جون 1985 میں ضیاء الحق کے مارشل لاء کو 8 برس ہو چکے تھے۔ محمد خان جنیجو نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد کہا کہ مارشل لاء کو ختم ہو جانا چاہیے، چنانچہ مارشل لاء اٹھانے کی قراردادیں سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں پاس ہوئی۔ 30 دسمبر 1985 کو مارشل لاء اٹھانے کا اعلان کر دیا گیا۔ جنیجو وزارت کی برطرفی۔ اب جنرل ضیاء الحق اور محمد خان جنیجو کے درمیان مختلف امور پر اختلافات بڑھنے لگے۔
جنیوا معاہدہ دستخط کے حوالے سے جنرل ضیاء کے تحفظات سے وزیر اعظم خان جنیجو نے صدر کی اجازت کے بغیر اس مسئلے پر آل پارٹیز کانفرنس بلائی، جس میں بے نظیر بھٹو بھی شامل تھی، اور صدر کی رضامندی کے بغیر حکومت نے جنیوا معاہدہ کیا۔ اوجڑی کیمپ، ثانیہ اوجڑی کیمپ 1988 میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان واقع ایک عسکری ڈپو میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اس سانحے میں کئی شہری ہلاک ہوئے۔ سخت دوڑ دھوپ کے بعد اس آگ پر قابو پایا گیا۔ وزیر اعظم اس وقت سندھ کے دورے پہ تھے، صدر صاحب کویت کے دورے پہ تھے، دونوں اسلام آباد واپس آئے اور ایک تحقیقاتی کمیٹی مقرر کی گئی۔ اوجڑی کیمپ کے حادثے کا وزیر اعظم نے سخت نوٹس لیا تھا اور پہلے جنرل عمران اللہ پہ 5 وزراء پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کے سربراہ اسلم خٹک تھے۔ انہوں نے اس کارروائی اور رپورٹ کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرنا چاہا، جو جنرل ضیاء الحق کو پسند نہ تھا۔ دونوں کے درمیان بعض دیگر اختلافات بھی تھے کہ 8 سال تک ہر چیز کا سیاہ و سفید کا مالک رہنے والا جنرل ضیاء الحق کس طرح برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی وزیر اعظم کوئی قدم اس کی مرضی کے بغیر اٹھائے۔ ثانیہ اوجڑی کیمپ کے بعد محمد خان جنیجو نے 29 مئی 1988 کو شام اسلام آباد سے ایئرپورٹ اترے۔ صدر جنرل ضیاء الحق نے اگلے روز چین کے دورے پر روانہ ہونا تھا۔ 29 مئی کی شام کو صدر نے آرمی ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس منعقد کی اور انہوں نے جنیجو وزارت کی برطرفی اور تمام اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا۔ اس طرح محمد خان جنیجو کا 3 سالہ دور حکومت ختم ہو گیا۔ نگران حکومت بنائی گئی۔ صدر نے اسمبلیوں کا بینہ توڑنے کے بعد 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کا وعدہ کیا۔ صوبائی اسمبلیاں بھی تحلیل کر دی گئیں۔ محمد اسلم خٹک کو نگران وزیر اعظم کے بجائے سینئر وزیر مقرر کیا گیا۔ آئین کے تحت اسمبلیاں توڑنے کے بعد 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کا پابند تھا۔ سیاسی قوتوں کا مطالبہ یہی تھا، لیکن جنرل ضیاء الحق کا موقف تھا کہ 90 روز کے اندر صرف الیکشن شیڈول کا اعلان ہونا ضروری ہے۔ اس دوران بے نظیر بھٹو کی ایک آئینی درخواست پر سپریم کورٹ نے غیر جماعتی انتخابات کو 1973 کے آئین کے تحت دیے گئے بنیادی حقوق کی روح کے خلاف قرار دیا۔ نئے انتخابات کا اعلان 20 جون 1988 کو جنرل صدر ضیاء الحق نے عام انتخابات کے شیڈول کا اعلان کیا، جس کے تحت قومی اسمبلی کے انتخابات 16 نومبر، صوبائی اسمبلی کے 19 نومبر کو ہونا قرار پائے۔ صدر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود اعلان کیا کہ انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ ثانیہ بہاولپور 17 اگست 1988 کو صدر ضیاء الحق فوجی مشقیں دیکھنے کے لیے بہاولپور پہنچے۔ ان کے ساتھ 27 فوجی افسران، امریکی سفیر اور دیگر عملے کے کارکن تھے۔ ان کا مقصد بہاولپور کے قریب امریکی ٹینکوں کا کارکردگی کو دیکھنا تھا، جو حال ہی میں امریکہ نے پاکستان کو دیے تھے۔ یہ جہاز پہر 3:46 پر بہاولپور سے واپسی کے لیے روانہ ہوا۔ پرواز کے تھوڑی دیر بعد لاپتہ ہو گیا اور 3:51 پر بہاولپور سے 7 کلومیٹر دور بستی لال کمال کے قریب زمین سے جا ٹکرایا۔ طیارے میں سوار تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں جنرل ضیاء الحق سمیت افواج پاکستان کے متحد جنرل اور امریکی سفیر آرنلڈ رافیل بھی شامل تھے۔ صدر ضیاء کی اچانک وفات اور طیارے میں اتنے اعلیٰ فوجی جنرلوں اور سینئر افسروں کی ہلاکت سے ملک میں صدمے کی لہر دوڑ گئی۔ صدر ضیاء الحق کو اسلام آباد میں فیصل مسجد کے قریب دفن کیا گیا اور 17 اگست کو ہر سال ان کی برسی منائی جاتی ہے۔ 8ویں ترمیم جنرل ضیاء الحق نے بری حکومت کی 8ویں ترمیم جو ہے یہ شارٹ کوسچنز میں بھی آ سکتی ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے عبوری آئین کی بحالی کے حکم کے بعد 2 مارچ 1985 کو آئین میں جن ترامیم کا اعلان کیا، ان کی منظوری نئی پارلیمنٹ سے لینا ضروری تھی، تو انہوں نے 8ویں ترمیم کی منظوری دی۔ اس میں نمایاں پہلو تھے: صدر کے ریفرنڈم کو آئینی تحفظ دیا گیا، قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد میں رد و بدل کیا گیا، سینٹ کے ارکان کی میعاد اور تعداد میں رد و بدل کیا گیا، ان کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا، صوبائی گورنر کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا۔ صدر کا انتخاب پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیاں کریں گی۔ آئین کے آرٹیکل 58(2) کے تحت صدر اور صوبائی گورنر کو حکومت برطرف کرنے اور اسمبلیاں توڑنے کا اختیار دے دیا گیا۔ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت ارکان اسمبلی کے ذریعے نظریہ پاکستان کے حوالے سے نئی شرائط کا نفاذ کیا گیا۔ اس ترمیم سے صدر کے اختیارات میں اضافہ ہوا اور وزیر اعظم کے اختیارات میں کمی ہوئی۔ مسئلہ افغانستان 1979 میں روسی افواج کی افغانستان آمد ہوئی، جس سے پاکستان کے لیے ایک نیا چیلنج پیدا ہو گیا اور ضیاء الحق نے اس معاملے میں اعتماد اور حوصلے کے ساتھ 2 ٹوکا پالیسی بنائی اور روسی فوج کے خلاف ڈٹ گئے۔
ظاہر شاہ کا تختہ الٹنے کے بعد سردار داؤد برسر اقتدار آئے، لیکن سرزمین افغانستان میں استحکام نہ آ سکا۔ اس کے بعد بھی کئی دیگر حکمران برسر اقتدار آئے۔ دسمبر 1979 میں حفیظ اللہ امین کی جگہ روس کی مداخلت سے بحر کابل کو اقتدار سونپ دیا گیا۔ 27 دسمبر 1979 کو روسی افواج پاکستان میں داخل ہوئیں اور افغانستان پر قبضہ کر لیا گیا۔ جہاد کا آغاز افغانستان کے عوام روس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور جہاد شروع کیا۔ حکومت پاکستان کی اخلاقی مدد کے سبب افغان مجاہدین کے حوصلے بلند ہو گئے۔ مجاہدین نے ہر محاذ پر روسی افواج کو عبرتناک شکست دی۔ 1986 تک روس بالکل مایوس اور بے بس ہو گیا اور تاہم جہاد جاری رہا۔ جب اسے اپنی شکست صاف نظر آنے لگی تو اسے اپنی جان کے لالے بھی پڑ گئے۔ تو پھر جنیوا معاہدہ اپریل 1998 میں امریکہ اور روس نے جنیوا میں ایک معاہدہ کیا۔ وزیر اعظم خان چنیچے اس میں شریک ہوئے، اس میں دستخط ہوئے۔ روس نے اپنی شکست تسلیم کی اور وعدے کے مطابق 15 فروری 1989 کو اپنی افواج پاکستان سے بلا لی۔ پاکستان نے افغان عوام کی ہر ممکن مدد کی، ان کی اخلاقی اور سیاسی حمایت کی۔ 8 برس تک مسئلہ افغانستان اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کا محور رہا۔ پاکستان نے نہ صرف 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کا بوجھ برداشت کیا بلکہ ان کو فوجی تربیت بھی دی۔ اس کے بدلے میں پاکستان کو تخریبی کارروائیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ افغان مسئلے میں ایک اہم کردار امریکہ کا بھی تھا، جو روس سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغان عوام کی ہر طرح مالی، فوجی اور سیاسی حمایت کی اور اس کے بعد افغان عوام کی بے پناہ قربانیوں سے نہ صرف خود روس افغان سے نکلنے پر مجبور ہو گیا بلکہ اس کا شیرازہ بھی بکھر گیا۔ کہ جنیوا معاہدہ ہوا، اس کے تحت 15 فروری 1989 کو روسی افواج پاکستان سے نکل گئیں۔